کے علاج سے جتنا بھاگیں گے کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اتنا ہی زیادہ ٹائم انڈور سپینڈ ہوگا؟ تو یہ اگر لاجیکلی سوچیں اس بارے میں تو یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ ہم جتنا انڈور سے بھاگ رہے ہیں اتنا ہی انڈورس بیٹھ اتنا ہی ٹائم دینا پڑ رہا ہے. لیکن اگر ہم وقت پہ آ کے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو کم سے کم ٹائم کے لیے ہوگا ہمارے لیے یہ چیز. کیونکہ ہوگا یہ ابھی نہیں مینیج ہوں گی, گھر جائیں گے, گھر جا کے اویلیبلٹی بھی ہوگی, کر لیں گے, دوبارہ انڈورز ہوں گے اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے انڈورز ہوں گے. اب خود سوچ لیں کہ کون سا فیصلہ بہتر ہے. بتا دینا تھوڑا سا ٹائم ٹریٹمنٹ میں اور اسپینڈ کر لینا کہ ذرا اور اسٹیبل ہو جائیں, باہر جا کے فوراً ریلیپس نہ ہو, یا باہر جاتے ہی فوراً ریلیپس کریں, کرائسس کریں اور پھر آ جائیں. آئی نو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ آسکنگ فار اے فرینڈ مجھے پتہ ہے, لیکن اگر ایسے ہے تو خود سوچیں کیا یہ بہتر ہے کہ جاتے ہی ریلیپس کریں اور دوبارہ انڈورز ہو جائیں, پھر لمبے عرصے کے لیے دوبارہ ہونا پڑے پروبیبلی, یا یہ ہے کہ بتا دیں کاؤنسلر کو یا ڈاکٹر سے جا کے کسی کو بھی کہ کریونگز ہو رہی ہے, اس کو مینیج کر لیا جائے, کوئی میڈیسنل ہیلپ دے دی جائے, کوئی جو ہے آپ سے بات چیت کر لی جائے, کسی طریقے سے کوئی ہیلپ پرووائڈ کر دی جائے. اپلائی کر سکتے ہیں اس کو, آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ کر سکتے ہیں, اس کو آپ اپنے باس کے ساتھ کر سکتے ہیں, سبلنگس, کولیگس, کسی کے ساتھ بھی, کلائنٹ ایون, یہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو صرف کانورسیشن کا اسکل ہے, بٹ چونکہ پاپولیشن یہاں کی ڈرگ ایڈکٹس ہے تو ہم ڈرگ ایڈکشن سے زیادہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, بٹ ویسے یہ ہر کسی کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے. ڈیسیجن میکنگ اب آپ بتائیں بزنس میں ہوتی ہے نا امپلائیز کے ساتھ, اب ان کے ساتھ کروشل کانورسیشن بھی کرنی پڑتی ہے. آگے چل کے کانفرنٹیشن پڑھیں گے تو وہ بزنس والے لوگوں کو ہیلپ بھی کرے گا کہ کیسے کسی نے کوئی کام غلط کیا ہو تو کیسے ان کو بتانا ہے کہ کام غلط کیے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کے ساتھ سے ایموشنل ریگولیشن, یہ ساری چیزیں جو سمجھائی جاتی ہیں یہاں پہ. تو بات ہم اس چیز کی کر رہے تھے کہ ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے, رائٹ. تو پہلی بات یہ ہے کہ وین دا لائن آف اتھارٹی از کلیئر, تو جو اتھارٹی فگر ہے وہ یعنی کہ ڈکٹیٹ تو نہیں کرتا, وہ ڈیسیجن میکنگ کا طریقہ بتاتے ہیں کہ چلیں ہم اس طریقے سے ڈیسیجن میکنگ کر لیتے ہیں. یہ میں بات کر رہی ہوں جب کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے تب کی بات ہے. کوئی اسٹینڈس کوئی لے لیں, لیٹ سے فار ایگزامپل اسٹینڈس کی ڈسکشن میں یہ دو چیزیں اگر ہیں کہ وین دا لائن آف اتھارٹی از کلیئر, تو پھر جو آپ کا یعنی کہ پرسن ہے جو ہائر پاور ہے آپ کا, وہ پھر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اس طریقے سے ڈیسیجن میکنگ کر لیتے ہیں. پھر وہ کچھ کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں, کچھ کنڈیشنز میٹ ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ کے اسٹینڈز اپ لفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے واسطے صاحب. اب اگر ایک پارٹی کے اینڈ سے کنڈیشن میٹ نہ ہو تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم تب بھی اسٹینڈ اپ لفٹ کر دیں؟ نہیں ہو سکتا نا, ٹو وے اسٹریٹ تو پھر ایسے چلے گی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب لائن آف اتھارٹی کلیئر نہیں ہوتی, لیٹ سے فار ایگزامپل بھائی کے ساتھ بات ہو رہی ہے, روم میٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, کسی کولیگ کے ساتھ بات ہو رہی ہے جو آپ ہی کے لیول پر ہے, یعنی کہ سم ون ہو از ایٹ یور لیول, آپس کی بات ہی کر لیں. یہاں پہ اگر آپ لوگوں کی آپس میں کروشل کانورسیشن ہوتی ہے تو لائن آف اتھارٹی ازنٹ کلیئر, کیونکہ آپ سب لوگ ایک پیج پر. تو اس میں پھر سیفٹی کو مینٹین کرتے ہوئے طریقے سے بات چیت کی جاتی ہے اور ڈسکشن کی جاتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ, برین اسٹارم کرتے ہیں کہ کیا فیصلہ لینا چاہیے. مختلف ٹریپس یہی ہے نا کہ بس میں 3 مہینے بات مانوں گا, 3 مہینے بات ماننے کے بعد میں اپنی مرضیاں کروں, اپنی منمانیاں کروں, وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو آئی ول ڈو دیٹ, کسی کی نہیں سننی میں نے. ٹھیک, آؤٹ ڈورس کی میں بات کری. جب آپ نے ٹائم لمٹ سیٹ کر دی 3 مہینے کی, تو پھر پکی بات ہے کہ 3 مہینے بعد آپ کا ریلیپس ہونا ہے. جیسے لوگ انڈور میں کر لیتے ہیں کہ میرا علاج مکمل ہو جائے گا انڈور کے بعد, ہاں یہ سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, منمانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ آلریڈی ریلیپس کافی حد تک کر چکے ہیں. اب بس بات بچی ہے تو فزیکل ریلیپس کی بچی ہے کہ آپ کے سامنے نشہ آئے گا اینڈ یو ول ڈو اٹ, یا آپ خود جا کے ڈھونڈ لیں گے نشہ اور آپ کر لیں گے. آف اتھارٹی ازنٹ کلیئر, تو آپ پھر اس پہ ڈائلاگ کر لیتے ہیں, آپ اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں. دیر آر 4 میتھڈس آف ڈیسیجن میکنگ. پہلا ہے کمانڈ. اب اگر لائن آف اتھارٹی کسی کی کلیئر ہے تو وہ آپ کو کمانڈ کر سکتے ہیں. اب میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ لیٹ سے فار ایگزامپل کہ پولیس آفیسر ہے تو اس کی بات تو آپ کو ماننی پڑتی ہے, اتھارٹی فگر ہے تو اس کی بات تو آپ کو ماننی پڑتی ہے. نیگوشیٹ آپ ضرور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے, پر آ جا کے ماننی پڑی جاتی ہے اس کی. باس ہے تو باس کی بھی ماننی پڑتی ہے, وہ بھی تو آپ کو کمانڈ ہی کرتا ہے نا. یہاں ایسے ہے کہ آپ باس کی بات کو کہیں کہ نہیں مانی میں نے. صورت میں آپ ایک ہیلدی ڈائلاگ کرتے ہیں
بات چیت کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پر ہی, کہ آپ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں میوچولی کہ ڈیسیجن کیا لینا ہے. پھر assertively کریں گے نا آپ. اسرٹیولی کریں گے, اپنا اوپینین شیئر کریں گے, اگلا اپنا دے گا, مڈل گراؤنڈ ڈھونڈیں گے, دین یو سے کہ چلو لیٹس ڈو دس فار ناؤ, اور پھر ویل ورک آن اٹ, ویل موو اپ آن اٹ. اس طرح آپ کرتے ہیں. اپنی اوپینین شیئر کریں گے, اپنی سائڈ آف اسٹوری ان کو دیں گے, اگلے کی سنیں گے اور پھر بات چیت کریں گے. تو بہت سیفٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ایک ہیلدی ڈائلاگ کر کے تو بات اپنی یعنی کہ ڈیسیجن کی طرف آئیں گے, میوچل ڈیسیجن لیں گے اس میں. پھر آتا ہے کنسلٹ, کہ آپ پھر کسی تیسرے بندے کو انوالو کر لیتے ہیں. یہ وہ بات ہے میڈیٹر والی احمد صاحب, کہ کنسلٹ جب آپ کریں گے نا ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے, کمانڈ جو لائن آف اتھارٹی میں ہے وہ آپ کو پھر کمانڈ کرتا ہے نا کہ دس از جو کمانڈ ملے, یا وہ آپ کو ریکمینڈ کر دے گا کہ میری ریکمنڈیشن یہ ہے تو آپ دیکھ لیں اس کو, چاہے ریٹن ہو, وربل ہو, جیسے بھی ہو, ڈزنٹ میٹر. یس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میتھڈز آف ڈیسیجن میکنگ, کہ ڈیسیجن لینا کیسے چاہیے کسی بھی کروشل کانورسیشن میں. تو احمد صاحب جب لائن آف اتھارٹی کے جب کنسلٹ کا آئے گا نا معاملہ, تو پھر آپ کسی میڈیٹر کو انوالو کرتے ہیں, کیونکہ اب آپ کی آپس میں دونوں میں بات نہیں بنتی. تو دین یو کنسلٹ سم ون, آئدر یو کنسلٹ ایوری ون ایلس ان دا روم. اب لیٹ سے فار ایگزامپل آپ بزنس میں ہیں, یو آر دا سی ای او, اور آپ کے کوئی مینیجرز ہیں, ان سے بات کرنی ہے, تو ڈیسیجن لینے سے پہلے یو کین کنسلٹ سم ون ایلس. آپ کسی اور کو کنسلٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے بزنس پارٹنر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے کوئی لیٹ سے فار ایگزامپل فائنانسز کے حوالے سے تو آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. یو کین ٹیک ان ٹو یعنی کہ ہر کسی کا آپ اس میں رائے لے کے تو پھر کنسلٹ کر کے تو آپ ڈیسیجن لیتے ہیں. گھر میں بھی جب بات چیت ہو رہی ہو تو ہر کسی کو انوالو کر سکتے ہیں. اب جیسے اگر پیرنٹس ہیں اور پیرنٹس بچے سے بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں کسی اور فیملی ممبر کو انوالو کیا جا سکتا ہے جو سٹیکس رکھتا ہے اس میں. ڈائریکٹ سے شاید نہ اس کی, لیکن سٹیکس اس کے ضرور ہوں گے, جیسے سبلنگس, جیسے گرینڈ پیرنٹس, کچھ بھی ایسے سوچ سمجھ کے تو ان سے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر فیصلہ لے سکتے ہیں. تیسرا طریقہ ہے ووٹ کا, جو کہ یعنی کہ سب کو ایکول پیج پہ رکھتا ہے, سب ووٹ کرتے ہیں اس میں کہ دو ڈیسیجنز دے دیے جاتے ہیں کہ آئدر وی کین ڈو دس. باعث تو ہو سکتا ہے, اب ظاہر سی بات ہے یہ سارے میتھڈز پرفیکٹ نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے کونز ضرور ہوں گے. تو ووٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دو ڈیسیجنز یا جو بھی 3 ڈیسیجنز ہیں سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ پھر ووٹ کر لیتے ہیں اس پہ کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. لیٹ سے فار ایگزامپل کہ کوئی ایگزامپل دیں جس میں ووٹنگ اپلائی ہو. کریونگ واسطے صاحب بالکل بھی سائن بورڈ لے کے نہیں آتے, نکال لیتے ہیں, بہت سے رستے نکل آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کریونگ سائن بورڈ لے کے نہیں آتی. تو یہ جو آپ کا دل کہہ رہا ہے نا باہر جانے کا, یہ ایکچولی میں ڈھکی چھپی ڈرگ کی کریونگ ہے جو ابھر ایسے رہی ہے کہ میرا باہر جانے کا دل کر رہا ہے. یہ اس طرح بھی ابھر سکتی ہے کہ آج میرا بیڈ سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا, آج میرا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا, یا آج میں نے کھانا ہے تو میں صرف فاسٹ فوڈ کھانا ہے, میں نے اور کچھ نہیں کھانا. تو بیماری آپ کے ٹریپس رکھتی ہے اس طرح, یو کانٹ امیڈیٹلی گیٹ اے ہولڈ آف اٹ. سلپس یہی تو ہوتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی ہے, بالکل ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں, فوراً ذہن میں خیال آتا ہے اور رکا نہیں جاتا, جا کے کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اجازت آپ کو ایونچولی دے دی جائے گی کہ آپ جائیں اپنے فادر کے ساتھ. وی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, وی وڈ ایکچولی اپریشیٹ دیٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ ذرا اسٹیبل تو ہو جائیں, اسٹیبلٹی آ جائے, پھر آپ ضرور اٹھائیں باقی چیزوں کا اسٹریس. ابھی صرف اپنا آپ ذرا اپنے آپ کا خیال رکھ رہے ہو اور اپنا اسٹریس اٹھا رہے ہو. ان سے سمجھ آ گئی کہ سب کی اکٹھی رائے لی جاتی ہے, سب اکٹھے مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور پھر فیصلہ لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لیٹس ڈو دس ناؤ. تو کنسنسس تو بہترین ہوتا ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. ٹرائی کرتے رہیں گے تو ایونچولی یو ول ریچ کنسنسس. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا, یہ لاسٹ سلائڈ ہے. ہاں, ہاؤ ٹو چوز. 4 اب ڈیسیجن جو ہے ہم نے دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے یہ ڈیسیجنز ہیں. اب چوز کیسے کرنا ہے, اس کے لیے 4 امپورٹنٹ کویشچنز ہیں. کہ سب سے پہلے تو یہ کہ کیئر کون کرتا ہے اس پورے سینیریو میں, ہو کیئرس. فیملی, پیشنٹ بھی, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, آل آف دیم کیئر. آل آف دیم کیئر. ہو نوز, کون کون جانتا ہے,
जो वहाँ बैठे होंगे, جو وہاں بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں نا, تو انہی کو جو ہے ٹریٹ یعنی کہ ڈیسیجن کے اندر آنا چاہیے. جو لوگ نہیں جانتے, جن لوگوں کا کوئی جن لوگوں کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, جن لوگوں کو پوری سائڈ آف دا اسٹوری نہیں پتہ, ان کا یعنی کہ ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہونا بنتا نہیں ہے, کیونکہ وہ آ کے اپنا کوئی ایسا فیصلہ دے دیں گے جو کہ وہاں پہ فٹ نہیں ہوتا. تو جو لوگ جانتے ہیں وہ جو ہے فیصلہ کریں. ہو مسٹ اگری, اسٹیک ہولڈرز جو وہاں بیٹھے ہوंگے. سارے, آل آف دیم دے مسٹ اگری. اور لاسٹ ہے کہ ہاؤ مینی پیپل از اٹ ورتھ انوالونگ. اب مجھے ایک بات بتائیے, ایک ڈیسیجن میں زیادہ لوگوں کو انوالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگوں کو آپ انوالو کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں, تو وہ مڈل ہو جاتا ہے, وہ انکلیئر ہو جاتا ہے. وہاں پہ اتھارٹی لائنز بھی انکلیئر ہو جاتی ہیں, وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ پاور بھی بہت کم ہو جاتی ہے, فیصلے پہ ہم آتے ہی نہیں ہیں پھر. نہیں, کروشل کانورسیشن میں آپ اکیلے تو ہوں گے ہی نہیں نا. کروشل کانورسیشن میں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی, تو آپ اکیلے تو ہوں گے نہیں. یہاں پہ دیکھا جائے تو کاؤنسلرز آف فیملی ہوگی, کسی اور سینیریو میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اب بزنس ہے تو بزنس میں صرف ٹاپ مینیجرز کو انوالو کریں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کو انوالو کریں, باقی جو لوور لیول سٹاف ہے ان کو شاید نہ بھی انوالو کریں, بیکاز ان کی اتنی ڈیسیجن میکنگ پاور ہے بھی نہیں, اور انہوں نے ویسے ہی آپ لوگوں کو فالو کرنا ہے. تو یہ چیز کرنا. اور پھر لاسٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ڈیسیجن لے لیا گیا ہے تو فالو اپ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب ایک اگر فیصلہ لے لیا کہ یہ کرنا ہے, گول سیٹ ہو گیا ہے, ڈیسیجن ہو گیا کہ یہ کرنا ہے, تو اس کو فالو بھی تو کرنا ہے نا. اور وہ فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسائن کر دیتے ہیں ڈیوٹیز کہ کس نے کیا کرنا ہے, ہو ڈز واٹ, کون کرے گا, وہ کرے گا کیا, کب تک کرے گا, اور فالو اپ کیسے کریں گے. آپ اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں. لیٹ سے فار ایگزامپل دوائیوں کے متعلق ڈیسائیڈ ہوا ہے پیشنٹ کے حوالے سے, میں فیملی سے تھوڑا سا مخاطب ہوں گی اس بارے میں, تو آپ بتا دیتے ہیں کہ کون جو ہے وہ دوائیاں پیشنٹ کو کھلائے گا, کیونکہ یہ ڈیوٹی جو ہے یہ سائن کر دی گئی ہے. وہ کیا یعنی کہ کون ہوگا, وہ کرے گا کیا, کب کب کرے گا, کس ٹائم پہ کرے گا, اور فالو اپ کیسے کریں گے کہ روزانہ کوئی بھی ویسے پوچھ لے کہ دوائی کھلا دی یا دوائی کھا لی. یہ ساری چیزیں ہوں گی. لاسٹلی یو ڈاکیومنٹ یور ورک, کہ آپ پھر اس کام کو سارے ایک پیس آف پیپر پہ لکھ لیتے ہیں, اور تاکہ پتہ ہو سب کو کہ ان کے کام کرنے والے کیا ہیں. تو کروشل کانورسیشن جو ہے, اسی سے آگے ایک اور چیز نکلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کروشل کانفرنٹیشن. کیا کبھی آپ لوگوں نے جو ہے اس چیز کا سامنا ہوا ہے آپ لوگوں کا کہ کسی نے پرومس کیا اینڈ دے بروک دیٹ پرومس, یا دے ہیڈ اے ویری بیڈ بیہیویئر ود یو, یا بہت ہی یعنی کہ انہوں نے جو ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں توڑ دی تھی, وائلیٹڈ یور ایکسپیکٹیشنز. کیا کبھی ایسے ہوا ہے؟ خود اس طرح کیے. چلیں آپ کے ساتھ کبھی کسی نے کیے؟ دوستوں نے کیے. فیملیز آپ کے ساتھ کبھی کسی نے ایسے کیے؟ فیملیز کے ساتھ کبھی کسی نے ایسے کیے؟ پیشنٹ کرتے ہیں نا, وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں, پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز وائلیٹ کر دیتے ہیں اور بیڈ بیہیویئر پر چلے جاتے ہیں. کبھی ویسے آپ لوگوں سے پوچھوں گی سب سے کہ کبھی کسی کو کنفرنٹ کرنا پڑا ہے, کسی کو یا کنفرنٹ کیا ہے اپنی زندگی میں؟ کبھی کنفرنٹ کرنا کہ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا اور ان سے بات کرنا. فیملیز بھی اس چیز سے فیملیئر ہوں گی کہ اکثر میٹنگز میں کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے بیڈ بیہیویئر کو. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یور پیشنٹ از ناٹ ایٹ بیسٹ بیہیویئر, ذرا نان سیریس ہیں, لڑائی جھگڑا کر لیا کسی اور پیشنٹ کے ساتھ, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو پھر فیملی کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان سے بات کریں یا ان کو کنفرنٹ کریں. تو وہ بھی چیز کرنی پڑتی ہے. تو وہ ہم ایکچولی بات کر رہے ہوتے ہیں کروشل کانفرنٹیشن کی, جس پہ آئی تھنک منڈیز کو کافی کم بات ہوتی ہے, تو اس کو ہم دوبارہ واپس لے کے آ رہے ہیں ٹو دا کریکولم, اس پہ بات کریں گے. ایک اسکیل ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, وہ پکچر چلا دیں ارسلان صاحب. لیٹ سی کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں ان کانفرنٹیشن. جی اچھا, میں ایک ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ کے تو آپ کو بتاتی ہوں, آپ نے اس پہ یس یا نو کرنا ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ رادر دین گیٹنگ انٹو این آرگیومنٹ آئی ٹینڈ ٹو پٹ آف سرٹن ڈسکشنز لانگر دین آئی شوڈ. یعنی کہ اس وقت بحث کرنے کے بجائے میں ڈیلے کرتا چلا جاتا ہوں. اہم ڈسکشن کو جتنا میں ڈیلے کر سکتا ہوں میں اتنا ڈیلے کر دیتا ہوں, ضرورت سے زیادہ. دوسرا ہے کہ جب اگلا بندہ اپنا پرومس ڈیلیور نہیں کرتا, پرومس پہ پورا نہیں اترتا,
تو میں ان کو بہت جلدی جج کرنا شروع کر دیتی ہوں. فوراً ججمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ تو کبھی سنتا ہی نہیں ہے, یہ طرح طرح کے ذہن میں سوچیں آتی ہیں کہ ایسا انسان ہے, ویسا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہے ہی ایسا, ایسے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, یہ تو ہر دفعہ پرومس توڑتا ہے, تو اب بھی توڑ دیا اس نے پرومس. یہ چیز آتی ہے ذہن میں. ویسے نو ہونا چاہیے, لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی جسٹ ٹو سی کہ آپ کتنی اچھی کانفرنٹیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ سم ٹائمز آئی برنگ اپ پرابلمس ان اے وے دیٹ میکس ادر ڈیفینسو, یعنی کہ میں اس طریقے سے پرابلم باہر لے کے آتا ہوں جس سے اگلا ڈیفینسو ہو جاتا ہے. بلیم شفٹ کرنا, بلیم شفٹ کرنا, مینیپولیٹ کرنا, گیس لائٹ کرنا, کہ پتہ تو ہے کہ میں بہت ایک سینسٹیو پرسن ہوں, پھر بھی ایسی بات ہو رہی ہے, تکلیف کو نہیں سمجھتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے میں ایک پیشنٹ ہوں, پھر بھی آپ لوگ ایسے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں ایسے. تو یہ اگلا بندہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا ہے کہ دیر آر پیپل آئی روٹینلی ڈیل ود ہو ٹو بی آنیسٹ جسٹ کانٹ بی موٹیویٹیڈ, کہ روزانہ کی بیسس پہ میں کچھ ایسے لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں جو موٹیویٹ ہو ہی نہیں سکتے, جن کا کچھ بننا ہی نہیں ہے. یہ سوچ ہوتی ہے جتنا مرضی کر لو ان کا کچھ نہیں بننا. نو روٹینلی کیا آپ اس طرح ڈیل کرتے ہیں. جیسے ایک ورکر ہے جو ہر دفعہ خرابی کرتا ہے, تو آپ یہ سوچنا شروع کر دیں حسین صاحب کہ اس کا تو کچھ بننا ہی نہیں ہے, اس سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اچھا, when someone can't do something I tend to jump in with my advice when all they really want is a chance to talk about their ideas. یعنی کہ آپ اگلے کی سنتے نہیں ہیں, کسی سے کوئی کام نہیں ہو رہا, فوراً پہلے ایڈوائس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے کر لو, ویسے کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اور اگلے کی سنتے نہیں ہیں کہ وہ اپنا آئیڈیا تو آپ کو پریزنٹ کر دے. When talking to others about problems, sometimes I get sidetracked and miss the original problem. اکثر اوقات جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو اصل مسئلے سے ہٹ کے نان ایشوز پہ ضرور چلے جاتے ہیں. یہ کون کرتے ہیں زیادہ؟ ایڈکٹ سے بہت کرتے ہیں کہ ایشو ایٹ ہینڈ سے بات ہٹا کے میٹنگز میں نان ایشوز پر لے جاتے ہیں. ان کو کنفرنٹ کر رہے ہوں گے نا ان کی ایڈکشن پر, وہ بات لے جائیں گے اس چیز پہ کہ اچھا وہ آج کھانا اچھا نہیں بنا تھا, اچھا وہ آج میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہی ہے, وہ پیسے میرے اس کا کیا بنا, وہ آج پانی گرم نہیں آ رہا تھا تو میں نہا نہیں سکا. یہ نان ایشوز ہیں. تو یہ اس پہ چل پڑتے ہیں کہ اصل اوریجنل پرابلم سے ہٹ کے دوسری پرابلمس پہ زیادہ بات شروع کر دیتے ہیں. Sometimes I work through a problem but forget to clarify who is supposed to do what by when. یعنی کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن پھر ہم یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے. کیا ہوتا ہے ایسے کہ آدھی انفارمیشن دی جاتی ہے, باقی کی انفارمیشن نہیں دی جاتی, تو مس کمیونیکیشن, مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. پھر آپ کو یہ سننا پڑتا ہے کہ آپ نے تو مجھے ٹائم دیا ہی نہیں تھا, آپ نے تو مجھے ڈیڈ لائن دی نہیں تھی, تو یہ سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے میں یہ بات کر رہی تھی ایکٹیو ایڈکشن میں. ایکٹیو ایڈکشن میں تو آئی تھنک سارے یس ہوں گے, سب کے یس ہوتے ہیں, یہ تو صحیح بات. تو جس کے 6 to 7 اسکور آیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو کروشل کانفرنٹیشن سیکھنے کی ضرورت ہے. میں سکھاؤں گی ہر منڈے کو جب تک ختم نہیں ہوتا. پھر 4 to 5 جس کا ہے کہ وہ کچھ مدد ضرور لے سکتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ وہ آنیسٹ ہیں, وہ بتا دیتے ہیں, سچی بات بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے, اور کچھ ذرا ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کو صحیح سے کنفرنٹ نہیں کرنا ہوتا. وہ بات ضرور کر لیتے ہیں لیکن طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. 2 to 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیپیبل ہیں اور وہ لائکلی ٹو بی سکسیزفل ہیں, یعنی کہ وہ اگر کنفرنٹ کریں کسی کو تو وہ اچھے طریقے سے کر لیں گے. اور جن کا 0 to 1 ہے وہ ہمیں پھر کچھ سکھائیں کہ کروشل کانفرنٹیشن کیسے کرنی چاہیے. ایکسپیکٹیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گول سیٹنگ کوئی کی اور وہ گول سیٹنگ کسی نے پوری نہیں کی. اب آپ اگر اپنے امپلائی کو کہتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دس منتھ مجھے فلاں چیز کے متعلق چاہیے, جو بھی ڈیڈ لائن ہے, اب آپ کی ایکسپیکٹیشن تو ہے نا کہ وہ کر لے گا کیونکہ آپ نے اس کو پہلے سے بتا دیا. لیکن جب وہ نہیں کرے گا بائی دا اینڈ آف دا منتھ اور وہ آپ کو طرح طرح کی ایکسکیوزز دینا شروع کر دے, فلاں چیز ہو گئی تھی, ایسے ہو گیا تھا, ویسے ہو گیا تھا, وہ بیچ میں بیمار پڑ گیا تھا, یہ وہ سافٹ ویئر نہیں چلا, جو بھی, تو تب آپ اس کو کنفرنٹ کریں گے نا. یہاں آپ سائلنٹ رہیں گے, یہاں آپ سیدھا اس بات پہ چل پڑیں گے کہ آئی فائر یو.
سائلنٹ اور وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تیسری کنڈیشن بیڈ بیہیویئر. تو آپ اس کو طریقے سے کنفرنٹ کرتے ہیں. تو کروشل کانفرنٹیشن جو ہے اس میں آپ یو ڈسکرائب دا گیپ. بیسکلی کرنے والا کام یہ ہوتا ہے کہ یو ڈسکرائب دا گیپ. وعدہ کیا کسی نے اور وعدہ توڑ دیا. اب جیسے یہاں پہ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے کہ یس میں جو ہے جاؤں گا فالو اپس پر, ویسے تو یہ سب ایک کامن نالج ہے کہ یہ بیماری میں قسمیں وعدے نہیں چلتے, لیکن اگر اس کے باوجود کوئی وعدہ کرتا ہے اور فیملی بلیو کر لیتی ہے اور جب ٹوٹتا ہے وہ وعدہ تو فیملی پہ کنفرنٹ کرے, بجائے کہ اس کے کہ فیملی چپ کر جائے, اندر ہی اندر کڑنا شروع ہو جائے, فیشیل ایکسپریشن سے یہ شو کرے کہ ہم ناراض ہیں لیکن بتائیں نہیں کہ کس وجہ سے ناراض ہیں یا ان کو ایکسپلین نہ کریں. تو کرنے والا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ گیپ کو ڈسکرائب کرتے ہیں. یو اسپیک وین یو آر اینگری اینڈ یو ول میک دا بیسٹ اسپیچ یو ول ایور ریگریٹ. یعنی کہ یہ اسٹیٹمنٹ کو نا رٹ لیں کہ جب بھی آپ غصے میں بات کریں گے نا تو آپ بہترین اسپیچ تو دیں گے جو آپ ہمیشہ کے لیے ریگریٹ کریں گے, ہمیشہ کے لیے آپ کو اس بات پہ افسوس ہوگا. کبھی ایسے ہوا ہے کہ غصے میں آ کے ہم نے ایسی ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو کہ اب تک ہم ریگریٹ کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا, گھر والے بھی کرتے ہیں جب وہ اشتعال انگیزی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو اب تک ذرا افسوس دیتی ہیں کہ یہ کیسے کہتے ہیں. ہاں, تو بات یہ ہے کہ ایموشنز کو کنٹرول میں کر کے طریقے سے بات کر لی جائے تو یہ ریگریٹ نہ ہو, اس چیز کا گلٹ نہ ہو, اس چیز کی کوئی رنجش نہ ہو, اس چیز کا کوئی یعنی کہ ہمیں افسوس نہ ہو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا. بروکن پرومسز بیسکلی یعنی کہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے یہ کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ جو ہے کروشل کانفرنٹیشن کر سکتے ہیں کہ ایک گیپ آ گیا ہے, اے ڈفرینس بٹوین واٹ یو ایکسپیکٹڈ اینڈ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. آپ کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھی, ہوا کچھ اور. آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ گھر جائے گا اور گھر جا کے بالکل ٹھیک رہے گا, اسٹینڈس فالو کرے گا, خرابی نہیں کرے گا, منمانی نہیں کرے گا, سلپری دوستوں سے نہیں ملے گا, باتیں مانے گا اور غصہ نہیں کرے گا, روڈ نہیں ہوگا. لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن کے برعکس ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں, تو آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ پہلی بات تو یہ کہ پورا کریں گی, لیکن وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹ گئی تو ناؤ یو اسٹارٹ فیلنگ بیڈ. اب اس میں اگر آپ کو بات چیت کا ہنر نہیں آتا تو یو ول ڈو آئدر آف دا ٹو تھنگس. یہاں آپ چپ کر جائیں گی اور آپ بات نہیں کریں گی اس معاملے میں, بٹ آپ کو اندر ہی اندر تکلیف ہوتی رہے گی اس بات کی, آپ اندر غبار سا بھرتا چلا جائے گا, ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ نکلے گا باہر. یہاں پر آپ وائلنٹ ٹینڈنسیز کی طرف جائیں گی, آپ غصہ کریں گی, ڈانٹیں گی, یو ول سے تھنگس دیٹ یو ول ریگریٹ. You will say stuff along the lines of which would characterize her as a bad daughter. Is that a difference between what you expected and what actually happened? چلے نا. Missed commitments, disappointed expectations and bad behavior. Missed commitments یہ ہوتی ہیں کہ کسی نے کہا کہ ہاں جی آج شام کو ڈنر ہے, آئیں گے. Missed commitments یہ ہوتی ہیں کہ کسی نے کہا رات کو کمٹمنٹ کی کہ ٹھیک ہے کل ڈنر ہے اور ہم چلیں گے ڈنر پر, سب اکٹھے ایز اے فیملی جائیں گے, بٹ ایک پرسن جو ہے ان بٹوین اس نے بیل آؤٹ کر دیا, وہ آیا ہی نہیں. وائی؟ بیکاز وہ اپنی ایڈکشن کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا, یا اس کا دل نہیں کر رہا تھا, یا اینڈ ٹائم پہ کوئی ایسی چیز آ گئی جو کہ وہ مس نہیں کر سکتا تھا, تو اس وجہ سے اس نے کمٹمنٹ جو ہے توڑ دی. مسڈ کمٹمنٹس. اب مسڈ کمٹمنٹ سے ایک پرسن کے دل میں بہت برا یعنی کہ نیگیٹو سی فیلنگ آتی ہے. امبیرسمنٹ علیحدہ ہوتی ہے کیونکہ سب پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ برا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کہا تو تھا کہ آئے گا لیکن اس کے باوجود نہیں آیا. ایک سٹوری تھی, میں پڑھی تھی بک اٹ ٹیکس اے فیملی, اس میں لکھی ہوئی تھی کہ نہیں اٹ ٹیکس اے فیملی نہیں, فریئنگ سم ون یو لو, کہ ایک بچے کی برتھ ڈے ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے ماں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا جو کہ ایک ایڈکٹ ہے اور الکوہولک بھی ہے کہ اس کے لیے نا برتھ ڈے کیک لے آنا, اس کی رات کو برتھ ڈے پارٹی ہے, سب بچے آئے ہوں گے, تو جسٹ برنگ اے کیک آن یور وے بیک. شی ٹرسٹڈ دیٹ پرسن, آف کورس انہوں نے ٹرسٹ کر لیا کہ چلو پچھلے دنوں بیہیویئر بھی ٹھیک تھا, بات بھی صحیح کر رہا تھا اور کام کاج بھی صحیح کر رہا ہے, بیہیویئر ٹھیک تھا, تو چلو اگر میں ایک رسپانسبلٹی دوں
ایز اے فادر ہی شوڈ ڈو دیٹ نا, کہ وہ بچے کے لیے برتھ ڈے کیک پک کر لے, بس شاپ سے آرڈر ہو گیا وہ. اب رات گزر جاتی ہے بٹ ہی ڈزنٹ کم بیک. وائی؟ بیکاز وہ نشہ کر کے کہیں پڑا ہوا ہے. اور ماں جو ہے وہ امبیرسڈ بھی ہے, ماں کو برا بھی لگ رہا ہے, اس کو غصہ بھی آ رہا ہے, اور وہ بہت تکلیف میں ہیں. بچے کیونکہ آلریڈی ایک فریز یوز ہوتا ہے اڈلٹ چلڈرن آف الکوہولکس اینڈ ایڈکٹس, کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا الکوہولکس کے یا ایڈکٹس کے, وہ بہت اڈلٹس کی طرح ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ بھی سمجھ آتے ہیں, وہ بھی ذرا اپنی یعنی کہ فرینڈس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوری کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز. اب جب وہ واپس آتے ہیں گھر تو کنفرنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑائی ہو جاتی ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, وائلنس آ سکتا ہے, پھر دوبارہ گھر سے چلے جانا اور زیادہ چیزیں کرنا. اب اس سچویشن میں مسڈ کمٹمنٹ تھی, واز اے بروکن پرومس, کانفرنٹیشن بنتی تھی. صحیح سے کنفرنٹ کیا ہوتا شاید بات نہ بگڑتی, بٹ نہیں صحیح سے کنفرنٹ کیا تو اٹ ٹرنڈ انٹو ڈومیسٹک وائلنس. بات یہاں تک پہنچ گئی نا, پھر مار پٹائی شروع ہو گئی, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے مسڈ کمٹمنٹ کی, کہ اس میں پھر ہم ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں, ہم دکھی بھی ہوتے ہیں, ہمیں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے, اور ہم جو ہے بہت غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. غصے میں دل چاہتا ہے کہ سنا دیں اس کو ساری چیزیں, کہ تم نے کہا تھا کہ تم کیک لے کے آؤ گے, تم پھر بھی نہیں لے کے آئے, تو ایسا کیوں کیا, ایون دو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں لے کے آئے. تو کروشل کنفرنٹیشن جو ہے وہ پھر آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اس بات پر کس طریقے سے یعنی کہ ہمیں اپروچ کرنا ہے, کیا کہنا. پرومس جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے کسی سے کہ یس یہ ہوگا. کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ نے کسی چیز پہ اگری کی ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے. آئی ووڈ سے ابھی مجھے ایگزیکٹ ڈفرینس تو ذہن میں نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں. کوئی اور اگر ہیلپ کر سکتا ہے تو بتائے کہ پرومس اور کمٹمنٹ میں کیا فرق ہو سکتا ہے. کمٹمنٹ یہی ہوگی, ہاں کمٹمنٹ یہ ہوگی جی, تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے. ذرا پرومس کا جو لیول ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. خضر صاحب پرومس کا لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پرومس سے ایکسپیکٹیشنز زیادہ لگائی جاتی ہیں, وعدے سے ایکسپیکٹیشن زیادہ لگائی جاتی ہیں. کمٹمنٹ سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں لگائی جاتی لیکن لگائی ضرور جاتی ہیں. وہ اگری کرتا ہے. دیکھیں کمٹمنٹ یہ ہوگی کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کل شام 7 بجے ڈنر کرنا ہے, تو وہ کہے گا یس اوکے, یہ کمٹمنٹ ہے. وعدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو یہ پرومس کرے کہ آئندہ کبھی میں ڈرگس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, آئندہ میں نے کبھی ڈرگس کی طرف دیکھنا بھی نہیں. ایک طریقہ تو آپ نے یہ کیا نا کہ آپ برس پڑے ہیں ان پہ جا کے. دوسرا یہ ہے کہ آپ سائلنٹ ہو گئے, آپ چپ ہو گئے. سائلنٹ ٹریٹمنٹ, اسٹون والنگ جس کو کہتے ہیں, کہ وہ آپ سے بات بھی کر رہے ہیں نا تو آپ کے چہرے کے تاثرات غصے والے ہیں لیکن آپ ان کو بتا نہیں رہے کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے, وہ اور اکسائیں گے, وہ اور فرسٹریٹ ہوں گے. اب ادھر اس سچویشن میں ہیلدی طریقے سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو جا کے ایویڈنس دکھائیں کہ یہ آپ کے کمرے سے ملا ہے اور افسوس ہوا ہے کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں. آگے جو بات چلے گی اس کو کنٹینیو کریں, لیکن ازمپشنس نہ بنا لیں پہلے ہی کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ایسے کیا ہے تو ویسے کیا اور پھر ہم برس پڑیں, اشتعال کریں, غصہ کریں, ڈانٹ ڈپٹ کریں, یا پھر ہم یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو تمہیں پتہ ہے کہ میری صحت ایسی ہے, جواب دے چکی ہے صحت, تو یہ نہ کیا کرو میرے ساتھ, ہم تھک چکے ہیں. تو یہ پھر صحیح طریقے سے کنفرنٹ کرنا نہیں ہے نا, یہ غلط طریقے سے بات کرنا. چپ کر جانے سے معاملات حل نہیں ہوں گے, بات کرنے سے ہوں گے, لیکن بات کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ غصہ کریں. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بٹھا کے ڈسکس کریں کہ یہ مسائل ہیں اور اس پہ ہم نے بات کرنی.